فجر کی نماز کے لیے آزادی سے جاتے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں قربانی آزادی سے کرتے ہیں بقرعید پہ, رمضان کے روزے اور رات کو تراویح سکون سے پڑھتے ہیں. میرے دوستو, اللہ پاک کی عبادت ہم سکون سے اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی, ہمارے یہ جوان دن رات بارڈر پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. یہ اللہ کے مجاہد, یہ اللہ والے لوگ. میرے دوستو, اللہ پاک ان تمام کی اور کشمیر اور فلسطین کے مجاہدین کی اور پاکستان آرمی کی حفاظت اور مدد فرمائے. میرے دوستو, اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. واقعے کا عنوان ہے مجاہدین کو رخصت کرنے کی فضیلت. جہاں پہ آپ کو پاکستان آرمی کے جوان نظر آ جائیں, میرے دوستو اتر کے ان کو پروٹوکول دو, ان کو سلام پیش کرو, ان کے اوپر گلاب کی پتیاں نچھاور کرو. یہ اللہ والے لوگ ہیں, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکلے ہوئے. میرے دوستو, یہ پاکستان ملک خداداد کے لیے نکلے ہوئے. یہ راتوں کو جاگتے ہیں تو آپ راتوں کو سکون سے سوتے ہیں اور دن میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ جو ان کے خلاف بھونکتے ہیں میرے دوستو, یہ دشمن کے اعلیٰ کار ہیں, یہ یہودی اور عیسائیوں کے اعلیٰ کار ہیں. میرے دوستو, یہ پاک فوج کو ہمارا سلام ہے. میرے دوستو, یہ اللہ کے سچے مجاہد ہیں. اور میرے دوستو, کشمیر کے مجاہدین اور فلسطین کے مجاہدین, ان کو بھی سلام اور پاک فوج کو بھی سلام. میرے دوستو, اور یہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے نکلے ہوئے, اور یہ جو بم دھماکے اور فلانے, اللہ پاک ان کو نیست و نابود کرے. یہ کوئی مجاہد نہیں ہے جو مسلمانوں کے اوپر بم بلاسٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اصل مجاہد پاک فوج اور پاکستان آرمی, اور جو کشمیر کے اندر اور فلسطین کے اندر لڑ رہے ہیں, وہ اصل مجاہد ہے. اپنے ملک کے اندر کون سا جہاد ہوتا ہے؟ اپنے ملک کے اندر جہاد نہیں ہوتا, فساد ہوتا ہے. میرے دوستو, اصل مجاہد بارڈر کے اوپر اور کشمیر کے اندر اور فلسطین کے اندر کھڑے ہیں. میرے دوستو, تو آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر میرے دوستو آپ کے سامنے ایک واقعہ اور احادیث رکھیں گے. حدیث کا عنوان ہے مجاہدین کو رخصت کرنے کی فضیلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کر کے روانہ فرمایا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو چلنے کا حکم دیا تو آپ خود بھی جنت البقیع تک ان کے ساتھ تشریف لے گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لے کر چلو. پھر آپ نے اس طرح دعا فرمائی, بار الہ ان کی مدد نصرت فرما. حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ کسی لشکر کو رخصت فرماتے اور رخصت کرتے کرتے آپ وادی گھاٹی تک پہنچ جاتے تو آپ فرماتے میں تمہارے دین کو حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور تمہاری امانتوں کو بھی اور تمہاری آخری اعمال کو بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے ایک لشکر روانہ کیا اور خود بھی ان کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے چل پڑے. پھر آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں ہمارے پاؤں کو بھی غبار آلودہ ہونے کا شرف بخشا. ایک آدمی نے کہا ہم نے تو صرف ان لوگوں کو رخصت ہی کیا ہے, غبار کی فضیلت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم نے ان کو رخصت بھی کیا, ان کو سامان دے کر جہاد کے لیے روانہ بھی کیا اور ان کو دعائیں بھی دی. ایک روایت میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی طرف ایک لشکر روانہ کیا. آپ پیدل چلتے چلتے ان کو رخصت کرتے جاتے تھے. اس پر لشکر والوں نے کہا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ, آپ اگر سوار ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں راہ جہاد میں پیدل چل کر ان قدموں کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ایک روایت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرزمین شام کی طرف افواج اسلامیہ کو روانہ فرمایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے خود بھی کمانڈر یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیدل چل پڑے. یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری پر جا رہے ہیں اور صدیق اکبر پیدل چل رہے ہیں. اس پر حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ آپ سوار ہو جائیں یا مجھے اترنے کی اجازت دے دیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہ آپ اتریں نہ میں سوار ہوں گا, بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں پیدل چل کر ان چند قدم ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. فائدہ مندرجہ بالا روایت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس حوالے سے آیا ہے کہ آپ نے سرزمین شام کی طرف لشکروں کو رخصت کیا اور خود بھی پیدل چل کر سب کو حوصلہ افزائی کی اور دعا کر کے سب کو رخصت کیا.
کیا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتدائی خطبہ اور آپ کا ایک خط اور چند وصیتیں نقل کر دی جائیں تاکہ مجاہدین کے ساتھ کچھ رہنمائی ہو جائے۔ میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ اور خط ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔